जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद अउन शिराजी की एक और अहम एपिसोड के साथ मैं आपको सैयद अउन शिराजी हाजिर खिदमत। पहले तो जिन अहबाब ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। आज जिस मामले पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है और वो है DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने बड़ी खुला के बातें की है और कुछ ऐसे सवालात थे जो बहुत सारे जहनों में थे और वो उन्होंने उनके जवाब दिए हैं। कुलभूषण यादव के हवाले से उन्होंने क्या कहा हम आपको बताएंगे। एहसान के हवाले से पहली बार अगर बात करें तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वहाँ से बयान आया है, कुछ क्लियरेंस आई है, कुछ डिटेल्स आई हैं, वो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताई। उसके हवाले से बात करेंगे। भारत तो एज यूजुअल जो मौजू बहस रहा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस पर बात करेंगे और हालिया जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में कशीदगी है उस पर भी बात की गई। उस पर पाक फौज का मौक़िफ़ क्या है और उसके साथ साथ अफगानिस्तान पे बॉर्डर पे जो बाड़ लगाई जा रही है वो मामला भी जो है वो ज़ेरे बहस आया। फिर एक जो खित्ते में और आलमी सतह पे एक नई रीअलाइनमेंट हो रही है, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, उन पे पाक फौज के तर्जमान का क्या कहना था इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो एहसान पे पहली बार जो है पाकिस्तान फौज का ऑफिशियल मौक़िफ़ सामने आया। पहले वज़ीर दाखिला ने आल दो इस पे बात की थी, लेकिन पाक फौज के तर्जमान से जब आज सवाल पूछा गया और ख़ास करके जो उनकी एक वीडियो ऑडियो कॉल आई है जिसमें बड़े वो इंकशाफात कर रहे हैं, उसके हवाले से जब मतीन हैदर सीनियर जर्नलिस्ट हैं GTV से आजकल जो है वो मुंसलिक है, उन्होंने सवाल किया तो बाबर इफ्तिखार ने कहा कि एहसान जो था वो एक ऑपरेशन के दौरान फरार हुआ है और जिन लोगों की गफलत की वजह से वो फरार हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ताम साथ उन्होंने ये कहा कि एहसान की इंफॉर्मेशन से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। वो जो हाइड आउट्स थी, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था दहशतगर्दों का जिनके साथ वो रहा, उस पे उसको नुकसान हमने पहुंचाया और बड़े भरपूर तरीके से नुकसान पहुंचाया और वो तमाम मुमकिन हो सका एहसान की इंफॉर्मेशन की वजह से। साथ में उन्होंने एहसान के ऑडियो लीक के बारे में या ऑडियो बयान के बारे में कहा कि बिल्कुल उसकी जो उसमें कोई हकाइक नहीं है, वो झूठ पे मबनी है। और फिर उन्होंने कहा कि एहसान जिसके हाथ जो है वो दहशत गर्दी से और खून से पाकिस्तानियों के रंगे हुए थे, उसके इस बयान का मकसद क्या हो सकता है, तो इस बात की तरफ भी उन्होंने इशारा किया कि यकीनी तौर पे एहसान जो था वो जो है अभी इस वक्त काम कर रहा है, वो कोई पाकिस्तान मुखालफ ही बात करेगा, वो पाकिस्तान के हक में किसी तौर पे बात नहीं करेगा। तो एहसान पे आई पाक फौज का वाज़ेह मौक़िफ़ आ गया। एक वक्त था कि हम देखते थे कि सलीम साफ़ी साहब उसका इंटरव्यू कर रहे होते थे और बड़े ज़बरदस्त कलर के कपड़े उन्होंने पहने हुए थे। शायद ये वो टेन्योर हो जब जिसके बारे में मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कह रहे हैं कि हमें बड़ी अहम इंफॉर्मेशन दी जिनके बाइस हम कार्रवाइयाँ करने में कामयाब हुए। खैर अब वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं जो जिनकी वजह से वो भागा, लेकिन अभी एहसान के मुतल्लिक उन्होंने ये नहीं बयान किया कि पाकिस्तान की फ़ौज के पास उसके बारे में क्या इत्तला है, आया वो पाकिस्तान में है, बैरून मुल्क है। तुर्की की बातें हो रही थी कि वो तुर्की चला गया, तब उन्होंने ये ज़रूर बताया कि हमने काफ़ी कार्रवाइयाँ की हैं। दूसरी अहम बात जो उनकी जानब से आई, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान और सऊदी अरब के बड़े मिसाली ताल्लुकात हैं और फ़ख्र है पाकिस्तान की आवाम को सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में और उम्मत मुसलमा में एक मरकज़ी हैसियत सऊदी अरब रखता है। तो ये थोड़ा सा जो बयान की बात करें और पाकिस्तान और सऊदी अरब मिल के चलेंगे, ये इस तरह की बात उनकी कहनी थी। तो जो शाह महमूद कुरैशी का बयान आया उस मामले में अब थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ तो मामला दोबारा तय हो गए हैं। अगर दोबारा तय नहीं हुए तो फिर हुकूमत और जो है फ़ौज वो एक पेज पे सऊदी अरब के हवाले से नज़र नहीं आ रही। यकीनी तौर पे ये मैं अगर कह रहा हूँ तो इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ये कहा था कि हम सऊदी अरब के विद और विदाउट आगे चलने को तैयार हैं, लेकिन अभी बाबर इफ्तिखार का जो बयान है सऊदी अरब के हवाले से वो बड़ा अहमियत का हामिल है और इससे ये नज़र आ रहा है कि
جو وہ بیانیہ تشکیل دیا جا رہا تھا کہ OIC میں سعودی عرب ہماری مدد نہیں کر رہا، یا کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ نہیں OIC کی طرف پہ کوئی تنظیم بنے گی، ترکی، ملیشیا، ایران، پاکستان، تو وہ نہیں لگ رہا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی اس طرح کا کام ہوگا، کیونکہ واضح طور پہ پاک فوج کے ترجمان نے جو ہے وہ سعودی عرب کی سائیڈ لی ہے۔ پھر بات ہوئی جی بھارت کی۔ سب سے پہلے تو سوال ایک کیا گیا کہ بھارت نے 5 رافیل طیارے لیے ہیں، تو اس سے پاکستان کو کتنا خطرہ ہے اور کس حد تک پاکستان اور بھارت کا توازن بگڑا ہے۔ تو میجر جنرل بابر افتخار جو DGISPR ہے، ان کا کہنا تھا کہ 5 نہیں 500 بھی اگر بھارت رافیل لے لے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اپنی تیاری پوری کیے ہوئے ہیں، اور ہم نے اس سے پہلے دکھایا، انہوں نے 27 فروری کی جانب ان کا اشارہ تھا لفظوں میں کہ ہم نے اس سے پہلے دکھایا ہے بھارت کو کہ ہماری تیاری کتنی مکمل تھی، اور اب بھی ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس معاملے میں بھارت کو بالکل اسی طرح ٹکر دیں گے جس طرح پہلے دی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ یقینی طور پہ یہ بات ٹھیک ہے کہ بھارت دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ درآمد کرنے والا ملک بن چکا ہے، اور پھر پاکستان اور بھارت کے مابین کنونشنل طور پہ جو اسلحہ کی ایک بھارت نے جو دوڑ کنونشنل اسلحے کی شروع کیا ہے، وہ اتنا اوپر نیچے ایک سلسلہ توازن کو ہو جائے گا کہ پھر بات تو اشاروں کنایوں میں انہوں نے عالمی دنیا کو بتائی کہ پھر ہمارے پاس ایٹم بم کا آپشن جو ہے وہی بچے گئے ایک مخصوص موقع پہ جا کے۔ اگر اسی طرح دنیا نے بھارت کو نہ روکا اور خطے میں یہ توازن خراب ہوا تو پھر یہ معاملہ ہوگا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ کہا جاتا ہے جی 84% فوج بجٹ لیتی ہے، آج اس کی بھی انہوں نے کلینس کی، انہوں نے کہا کہ ہمارا 17% بجٹ جو ہے وہ پاک فوج لیتی ہے اور ہم وہ بجٹ استعمال کرتے ہیں، اور یہ تینوں مسلح افواج جو بحریہ ہے، فضائیہ ہے اور بری فوج ہے، یعنی پاکستان کی آرمی جو ہے وہ جو استعمال کرتی ہے، یہ تینوں مل کے اتنا استعمال کرتے ہیں، یہ 17% ہم لیتے ہیں، اور اس میں ہم نے جو مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کرتے تھے اور ڈالر کی قیمت، وہ تمام اضافے جو ہیں وہ پچھلے کچھ عرصے سے نہیں ہو رہے، تو پاک فوج جو ہے اس کے باوجود اپنے معاملات کو لے کے چاہ رہی ہے۔ پھر انہوں نے پھر ایک سوال کیا گیا ایک خاتون جرنلسٹ کی طرف سے کہ کلبھوشن جادو کے حوالے سے یہ خبر چل رہی ہے کہ جناب پاکستانی ریاست یا پاکستانی ادارے یا پاکستانی حکومت کوئی ڈیل کرنا جا رہی ہے، اور کلبھوشن کو بار بار یہ موقع فراہم کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچا سکے جو اس کے خلاف فیصلہ آیا۔ تو اس میں دو ٹوک بات کی میجر جنرل جو ہے بابر افتخار نے کہ کلبھوشن پہ نہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے نہ کوئی ڈیل ہوگی، اور یہ خارج از امکان انہوں نے قرار دیا، ان کا ورڈ یہ انہوں نے یوز کیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کا خون ہے کلبھوشن کی ہاتھوں پہ، وہ ایک دہشت گرد تھا، اور ہم صرف عالمی قوانین کی پابندی کر رہے ہیں، ان پہ عمل درآمد کر رہے ہیں، یہ جو اسے وہ دی جناب کونسلر رسائی، یہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلہ تھا اس پہ ہم عمل درآمد کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ کسی ملک کا سرونگ آفیسر دوسرے ملک میں جو ہے وہ دہشت گردی، جاسوسی اور اس طرح کے معاملات میں پکڑا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ واضح ہے کہ موقف ہے کہ اس کو سزا ہو چکی ہے، تو اس میں صرف ہم عالمی فیصلوں پہ عمل درآمد کروا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے بھارت کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ بھارت باقاعدہ طور پہ دنیا کی مختلف رپورٹس آئی ہیں جن میں بھارت کو دہشت گرد ملک ثابت کیا گیا ہے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف 3 محاذ کھولنے کی کوشش کی تھی، اور انٹرنل اور ایکسٹرنل سطح پہ، اور جو اگر بات کریں کہ LOC کے ساتھ ورکنگ باؤنڈری اور پھر اندرونی معاملات، تو ہم نے پچھلے 20 سال میں بھارت کی تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا، اب بھی دشمن کوششوں میں مصروف ہے، لیکن ہماری پچھلے 20 سال کی جو کوششیں تھیں وہ ان تمام چیزوں پہ حاوی ہوئی ہیں۔ پھر انہوں نے جب بات کی پاک افغان سرحد کے حوالے سے تو بتایا کہ 1700 کلومیٹر جو ہے اس پہ باڑ لگ چکی ہے، اور دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کو کامیابیاں ہوئی ہیں، 16,000 دہشت گرد جو ہیں وہ پچھلے 20 سال میں مارے گئے جو ریاست پاکستان کے خلاف برسر پیکار تھے، انہوں نے یہ بھی بتایا۔ اور پھر انہوں نے بتایا 1700 کلومیٹر، اب صرف کوئی 10% علاقہ رہ گیا، انہوں نے بتایا یہ بھی وہ ہے جو بہت مشکل تھا، ہم نے آخر کے لیے چھوڑ دیا، اور یہ باڑ لگانے کی وجہ سے ان کا کہنا تھا کہ بڑی دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی ہے۔ سی پیک کے حوالے سے میجر جنرل بابر افتخار نے بڑے واضح موقف انہوں نے کہا کہ جی سی پیک گیم چینجر ہے، پاکستان کے لیے بہت
بہت اہمیت کا عمل ہے, پاکستان کا فیوچر ہے. تو سی پیک پہ کوئی کمپرومائز نہیں, سی پیک کی سیکورٹی کے حوالے سے اور جو اس کو خطرات ہیں ان کا بھی ہمیں ادراک ہے. تو پاک فوج مکمل طور پہ اس حوالے سے کام کر رہی ہے. افغان امن عمل کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغان امن عمل آگے بڑھے, اور افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا. کشمیر کے حوالے سے ان کا مزید کہنا تھا کہ کشمیر پچھلے 1 سال میں 3 بار اقوام متحدہ میں کشمیر کے معاملے پہ ڈسکس کیا گیا, جو مطلب ایک بڑی بات ہے. آج 13 اگست کو انہوں نے یہ پریس کانفرنس کیا ہے, اور پاکستان کے انڈیپینڈنس ڈے سے 1 دن پہلے بابر افتخار کا یہ کہنا تھا کہ کشمیریوں کو انشاءاللہ آزادی ملے گی, جس آزادی کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. اور کشمیر میں جو ظلم و ستم کا ایک پہاڑ توڑے جا رہے ہیں کشمیریوں پہ, وہ بھی عالمی دنیا کے سامنے اب آنا شروع ہو گئے ہیں. عالمی دنیا اس پہ بول رہی ہے. پہلے یہ تو 5 اگست سے پہلے سے کام تھا, لیکن 5 اگست کے بعد تو لاک ڈاؤن جو کیا گیا, تو انہوں نے کہا کہ اب عالمی دنیا اس کو بھی دیکھ رہی ہے. پھر ایک اور اہم سوال کیا گیا جو چین کے صدر ہیں ان کے دورے پاکستان کے حوالے سے, کہ وہ کب تک متوقع ہے اور کیا باتیں ہوں گی اس میں. تو اس پہ میجر جنرل بابر افتخار نے یہ ضرور کہا کہ مجھے اس بارے میں اتنا نالج نہیں ہے, آپ فارن آفس سے پوچھ لیں. تو ایک کھل کے پریس بریفنگ انہوں نے کی. انہوں نے وہ تمام سوالات جن کے جواب ان سے مانگے گئے, یعنی جو سوال کیے گئے صحافیوں کے, انہوں نے ان کے جواب دیے, اور بڑے بھرپور انداز میں پہلی بار جو ہے وہ پاک فوج کا موقف کلبوشن کہہ رہا ہوں اس پہ جناب احسان اللہ احسان پہ آیا, اور بڑا کھل کے آیا. لیکن یہ ابھی سوال باقی ہے کہ احسان اللہ احسان ہے کہاں, اور اگر وہ بیرون ملک چلا گیا ہے تو کیسے گیا ہے. اگر وہ افغانستان کے راستے گیا ہے تو افغانستان اتنی چیک پوسٹیں وہ کیسے افغانستان پہنچا. اور یہ جو ہے یہ سوالات ابھی کھڑے ہیں, اور امید ہے کہ پاکستان کی جو فورسز ہیں اس کا جواب آنے والے دنوں میں ہمارے سامنے رکھے گی. کیونکہ جو سائبر کرائم کا ایک بڑا اٹیک پاکستان کی فورسز نے بھارت کا ناکام بنایا, اس پہ کبھی پھر ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے. تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز مکمل طور پہ اس حوالے سے کام کر رہی ہیں. تو احسان اللہ احسان کے حوالے سے ہمیں آنے والے دنوں میں امید ہے کہ خبر ملے گی کہ وہ کہاں ہے, کیا کر رہا ہے, اور کیسے وہاں تک پہنچا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ سید اون شیرازی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.